تصور کرو, گناہ کر کے, جرائم کیا نہیں کر رہے ہو, سفید کپڑے پہن کر, داڑیاں رکھ کر, ٹوپیاں پہن کر, اور حاجی نمازی اور فلاں فلاں صاحب کے ٹائٹلوں کے ساتھ اگر انسانوں میں معزز کہلاتے ہو تو مخلوق میں عزت دار بننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی بے شک, اصل عزت خالق کے نزدیک ہے, خالق کے بے شک, نزدیک. بے شک. بے شمار لوگ وہ ہیں جن کو مخلوق بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں دیتی, جو بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت بھی نہیں کی جاتی, جو مر جائیں تو ان کے جنازے میں لوگ شرکت بھی نہیں کرتے, وہ آ جائیں تو ان کو بھگا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک ان کی عزت وہ ہے, اگر کسی بات میں قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, صرف وہ نعرہ اللہ کے رسالت. نزدیک اس سے عزت حاصل کرتے ہیں. آج ہم انسان اگر دیکھ رہا ہے تو کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے, سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو گٹکا نہیں تھوکتے, سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے تو پان نہیں تھوکتے. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد سے ڈرنے والوں, اللہ کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہے. پھر مسلمان زنا کیسے کر رہا ہے, مسلمان شراب کیسے پی رہا ہے, مسلمان جوا کیسے کھیل رہا ہے. تو تھوڑی دیر تصور کرو, میری گفتگو تھوڑی سی آج سمجھنے سے متعلق ہے, تھوڑا احساس کر لیجئے. اللہ اکبر, اللہ کو ناراض کر کے مرے, مٹی مٹی میں مل گئی. اللہ نہ کرے کتے پیشاب کر رہے ہیں, سور پیشاب کر رہا ہے, بکریاں پیشاب کر رہی ہے, انسان پاخانہ کر رہے ہیں. بتاؤ کیا بنے گا مسلمانوں؟ اور یاد رکھنا, میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو, میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو. وہ جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح, اتنی محنت کرتے ہو, جسم کو اتنا سنوارتے ہو, جسم کو اتنا بچاتے ہو, ایک دن یہ جسم مر جائے گا. ذرا تصور کرو, پاپ کرتے ہو, جرائم کرتے ہو, اس جسم میں کیڑے پڑیں گے, پڑنے تو ہے نا, اس جسم میں کیڑے پڑیں گے, اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی, اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. کبھی سوچا اللہ اللہ, مچھر جسم سے گزر جائے کیا کیفیت ہوتی ہے, مکھی جسم پر چلے کیا حال ہوتا ہے, چھپکلی کو دیکھ لے بیت الخلا میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. مسلمانوں, وہ دن کیا دن ہوگا جب قبر کی تنہائی ہوگی, قبر کی تاریکی ہوگی, اللہ اکبر, قبر کا اندھیرا ہوگا, ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا. اس وقت کتنے غم ہوں گے, اتنے دکھ ہوں گے. یاد رکھنا, اس وقت کسی کو خان صاحب ہونا, شیخ صاحب ہونا, مرزا صاحب ہونا, فلاں صاحب ہونا کام نہیں آئے گا. نہ خطے کام آئیں گے, نہ قبیلے کام آئیں گے, نہ زمین کی ڈگریاں کام آئے گی, کچھ کام نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اس وقت انسان کے ہاتھ بھی اپنے نہ ہوں گے, انسان کے پیر بھی اپنے نہ ہوں گے, انسان کی زبان بھی اپنی نہ ہوگی. ہائے کیا بے کسی ہوگی, ہائے کیا بے بسی ہوگی. میرے آقا فرما رہے ہیں, حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے, کاش کوئی عبرت حاصل کر لے, کاش کسی کے کانوں تک یہ عبرت کی بات پہنچ جائے. اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں, میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں, زیورات کی دیوانی میری بہن, سونے پر گولڈ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی میری بہن, ہر شادی میں نئے کپڑے کا مطالبہ کرنے والی میری بہن, گھنٹوں ٹی وی کا منہ پکڑ کر سیریلوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے والی میری بہن, ایک دن تیرا بھی تو جنازہ اٹھنا ہے, ایک دن تو نے بھی تو دنیا سے جانا ہے. بتا اے میری قوم کی بہن, بتا. اللہ اکبر. تیرا شوہر تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے, تیرا شوہر تو چند جو ہے وہ کسی دکان کا مالک ہو سکتا ہے, روپیوں کا مالک ہو سکتا ہے, لیکن اللہ اللہ, میں نے تو ان عورتوں کی زندگیوں کو بھی پڑھا ہے جن عورتوں کو ہلدی اور چندن سے روزانہ نہلایا جاتا تھا. میری بہن, تو زیورات کی محبت میں اللہ کو بھول گئی. آج مرد بھی تو چند لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, عورتیں تو بالکل نماز نہیں پڑھتی. تراویح کا معاملہ تو عورتوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے. عورتیں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ ان پہ تراویح سنت ہے, جیسے مردوں پہ سنت ہے ویسے عورتوں پہ بھی سنت ہے. لیکن اللہ اکبر, عورتیں نہیں کرتی, انہیں زیور چاہیے, انہیں فلم چاہیے, انہیں سیریل چاہیے. دکان پہ پہنچے تو جا کر کے بڑے فخر سے کہتی ہے, ذرا وہ کپڑے نکال کے دے جو فلاں اداکارہ نے پہنے تھے. اے میری بہن, اداکارہ تجھے جنت میں نہ لے جائے گی, وہ تو خود جہنم کی کتیا بنے گی. میری بہن سوچ تو صحیح, جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتی ہے, جو کیمروں کے سامنے آ کر جو اداکارائیں زنا کرتی ہے, اس کو تو نے آئیڈیل بنا لیا. نہیں نہیں میری بہن, یاد رکھو, دنیا 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 میں گم رہنے والوں, میرے اللہ کا اعلان ہے, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے. اس دنیا میں گم نہ ہو جانا, عبرت کے لیے سن لو.
भाइयों, जिन औरतों को हल्दी और चंदन और दूध से रोजाना नहलाया जाता था, बाल बाल मोती पिरोए जाते थे, आज उन औरतों की कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है। मगर वो सैयदाए कायनात, वो मखदूमे कायनात, महीना महीना भर जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जुमा का खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक खतीब उनकी बारगाह में खिराजी अकीदत पेश नहीं। अल्लाह आप बताएं, या रसूल। आप बताएं, इसलिए याद रखो, दुनिया ही सब कुछ नहीं है। बात मुकम्मल बेशक, कर रहा हूं। उस टूटे हुए मिट्टी के कटोरे से आवाज आई, मेरी मिट्टी नीचे से ऊपर हुई, लोगों ने पेशाब किया, पाखाने किए। फिर क्या हुआ? एक कुम्हार उस मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा कर ले गया। एक कुम्हार मिट्टी के कुछ हिस्से को उठा के ले गया, उसको सड़ाया, गलाया, गलाजत मिलाई और उसका अपने हाथों से कटोरा बनाया। और कटोरा बनाने के बाद उसको भट्टी में तपाया। हाय हाय हाय, अल्लाह की शान दे। आखिरत में जो इबरतनाक अंजाम है वो तो होना ही है, उसका तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। दुनिया में भी क्या अंजाम है मगरूरों का, खुदा के नाफरमानों का, खुदा के सरकशों का, खुदा के बागियों का क्या अंजाम है। अल्लाह अकबर। तो मेरी मिट्टी को उठा करके कटोरा बनाया, कटोरे को आग में तपाया गया और उसके बाद बाजार में बेचा गया। किसको? इतनी बड़ी हुकूमत और सल्तनत के मालिक को। घमंड था, गुरूर था, तकब्बुर था, लोगों पे जुल्म करता था, खुदा को भूल गया था। अल्लाह अकबर। वो बाजार में बेची गई, उसके बाद उसमें खाना पीना लोग करते रहे। अचानक एक कनीज ने पैर मारा और वो टुकड़े टुकड़े हो गया कटोरा जो मेरी मिट्टी से बना था। हाय हाय। और जब वो टुकड़े हुआ तो फिर मुझे ला करके यहाँ फेंक दिया गया और फिर उससे आवाज आई, अल्लाह के बंदो, मैं इतनी बड़ी सल्तनत पे बागी हो गया था, थोड़ी सी जमीन पे क्यों लड़ रहे हो? अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रहे हो? छोड़ो, जैसे मैंने दुनिया छोड़ दी। मेरा हाल देखो, मेरा अंजाम देखो। एक बार मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा के हाथ में खूबसूरत कटोरा लाया गया। खूबसूरत कटोरा देख के रो पड़े। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप खूबसूरत कटोरा देख के रो रहे हैं। फरमाया, कितने खूबसूरत चेहरों की मिट्टी इसमें मिली होगी, तब कहीं जा करके ये खूबसूरत कटोरा बना है। मेरे भाइयों, हयात को गनीमत जानो। मौत से पहले एक ज़ाब्ता पेश कर दूं। हम लोग व्हाट्सएप लेके बैठते, एक एक दो दो घंटा लग जाता। देखिए, व्हाट्सएप यूज कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। अहले सुन्नत के उलमा या वाइजीन या मुफक्किरीन या दानिश्वरान कौम, हम हालात से टकराने की बात कभी नहीं करते। व्हाट्सएप यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए जरूरत के मुताबिक। फोन का इस्तेमाल कीजिए जरूरत के मुताबिक। आप इतना सोचो, हम व्हाट्सएप के बगैर जिंदा रह सकते, फेसबुक के बगैर जिंदा रह सकते, मोबाइल के बगैर जिंदा रह सकते। बोलो, खाने के बगैर हम जिंदा रह सकते? नहीं रह सकते। जिस खाने के बगैर और जिस पीने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उस खाने और पीने के बारे में भी कुरान क्या कहता है? कुलू वशरबू वला तुसरिफ। खाओ और पियो मगर हद से मत बढ़ो। जी बेशक। तो जो खाना जिंदगी के लिए जरूरी है उसमें हद से बढ़ने से मना कर दिया गया। जो पीना जिंदगी के लिए जरूरी है उसको उसमें हद से बढ़ने के लिए मना कर दिया गया। तो ये तो जिंदगी के लिए जरूरी है भी नहीं। एक महदूद तौर पे उसको इस्तेमाल करो, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों, खुद सोचो, आज हमारा जवान घंटों घंटों उसमें लगा रहता है। तो अगर हम 3 मिनट, तवज्जो करना, 3 मिनट अगर हम अपनी जिंदगी के व्हाट्सएप से, फजूल बातों से बचा लेते हैं, तो आप 3 मिनट के अंदर कम से कम 3 मिनट के अंदर कम से कम, अल्लाह अकबर, 150 मरतबा, 3 मिनट में कम से कम 150 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर दुरूद शरीफ 3 मिनट में 150 मरतबा पढ़ सकते हैं। और अगर सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहें तो कम से कम 3 मिनट में 100 बार आप सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं। याद रखिए, जब मरने वाले मरेंगे तो मरने के बाद हर इंसान पछताएगा। मेरे भाइयों, मैं बात को एक समेटते हुए आगे की रिवायत पढ़ना चाहता था, लेकिन बात समेटते हुए, आजकल क्या अपना दिमाग क्या बना है, माइंड सेट है, कब्र में हुजूर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
توجہ کرنا میری بات پہ، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کا ایک پہلو بتا رہا ہوں۔ قبر میں حضور آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں حضور کو لپٹ جاؤں گا، حضور سے باتیں کروں گا، حضور سے ملاقات ہوگی، اور پھر میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، ٹھیک؟ اگر یہ بات امام اہل سنت جیسا انسان کرے تو ان کو زیب ہے، استاد زمن جیسا بندہ کرے اس کو زیبہ دیتا ہے، حضور مفتی اعظم اور محدث اعظم جیسے لوگ کریں ان کو زیبہ دیتا ہے۔ میرے اور آپ جیسے انسان کو تو اسی پہ سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام قبر میں آ رہے ہیں، اور وہ آئیں اور مجھے اور آپ کو دیکھیں، اور اگر خوش ہی ہو جائے، بس صرف ایک بار مسکرا دے تو بیڑا پار ہے۔ نکیرین کے جواب آسان، بے شک مگر حضور علیہ السلام خوشی سے ہماری قبر سے رخصت ہو جائیں، یہ امتحان زیادہ مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے پتہ ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم رسول اللہ کو سلام کرتے ہو اور تمہارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام تم سے رخ پھیر لیتے۔ توجہ کرنا ذرا، میری بات پہ غور کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جن چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں ان سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ پھر وہ حدیث ایک طویل، کئی اس کے اندر روایتیں موجود ہے، جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی اس سے رخ پھیر لیا، جس نے اونچا مکان بنایا اس سے رخ پھیر لیا، جس کے گھر میں قیمتی پردے ٹنگے تھے اس سے رخ پھیر لیا۔ بتاؤ نا، جن سے رخ پھیرا سونے کی انگوٹھی پر، جس سے رخ پھیرا اللہ اکبر اونچا مکان بنانے پر، جس سے رخ پھیرا قیمتی پردے لٹکانے پر، وہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ وہ میرے اور آپ جیسے لوگ تھے؟ نہیں، وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ جب اتنے بڑے لوگوں سے بظاہر ان اعمال پر رخ پھیرا جا سکتا ہے تو سوچو میرے بھائیوں، جو سود کے دھندے کر کے جا رہے ہو اور پھر شاعروں کے کہنے پر اس خوش فہمی میں ہو کہ حضور آئیں گے تو میں قدموں سے لپٹوں گا، ذرا سوچو تو صحیح، اگر وہ رخ پھیر لیں، اگر رخ انور پھیر لیں، سوچو جب اللہ کے رسول صلی اللہ، قبر کا حال سنو، قبر کا حال، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد، مولا کائنات کی پیاری امی جان، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ میری چچی نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، ماں، انہوں نے مجھے ماں کی طرح پالا، ماں کی طرح پیار دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان کا وصال ہوا، اپنا تہبند، اپنا کرتا شریف تبرک کے طور پہ ان کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد ان کی قبر میں حضور لیٹ گئے۔ قبر میں ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا، پہلی مرتبہ جس کے ساتھ کیا وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد تھی، ان کی قبر میں لیٹ گئے۔ تو کسی نے کہا آقا آج سے پہلے، توجہ کرنا، مائنڈ سیٹ کر کے رکھنے والوں، شاعری کی دنیا اور ہے، حقیقتوں کی دنیا اور ہے۔ قبر کے فیصلے میرے اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے، قبر کے فیصلے ہماری اپنی طبیعتوں کے مطابق نہیں ہونے۔ ذرا توجہ کرو میرے بھائیوں، دنیا کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا چانس ہے، لیکن آخرت کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ توجہ کر لو، سوچ لو، آقا اپنی چچی، مولا کائنات جیسا بیٹا جس کا بیٹا، جعفر طیار جیسی شخصیت جس کا بیٹا، سیدہ فاطمہ جیسی ہستی جس کی بہو، وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں حضور لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد اللہ سرکار سے پوچھا آقا آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ آقا فرماتے ہیں میں اس لیے اپنی امی کی قبر میں لیٹ گیا تاکہ اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے، اللہ اس کو، میری ماں کو، کون ماں جو بھوکا رہ کر کے میرے آقا کو کھلایا کرتی، آقا نے کہا یہ میری ماں ہے، میری ماں کی بجائے خاتم الولایت سید السادات جس کا بیٹا ہو۔ توجہ کریں، ابھی یہاں میرے بھائی پیری مریدی کی نسبت کی بات نہیں ہو رہی، حضور کی چچی ہے، حضور کی امی ہے، مولا کائنات کی امی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی اللہ اکبر ساس ہے، اور آقا فرما رہے میں قبر میں اس لیے لیٹ گیا تاکہ میری امی قبر کے آزمائش سے بچ جائے۔ تو کسی کو تعجب ہو، یا رسول اللہ
یہ آپ کی امی جان فاطمہ بنت اسد کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کی آزمائش سے بچ جائے؟ تو آقا نے تعلیم امت کے لیے کہا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور کی نسبتیں ہر مقام پر کام آئے گی، ہمارا بے نہیں، شک۔ لیکن تعلیم امت کے لیے کہا، کیا کہا؟ یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے، میں اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی یہ کہتا ہوں۔ آپ غور کریں، جو محمد ابن ابراہیم تھے نا، حضور کے شہزادے، پہلی بات تو وہ جوان ہی نہیں ہوئے، وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے۔ بزرگوں نے فرمایا اگر وہ جوان ہوتے تو حضور کے بعد وہ نبی ہوتے، لیکن چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ مسلم ہے، اس لیے قدرت نے ان کو جوان ہونے ہی نہیں دیا۔ جیسے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، مگر نبوت ختم ہو چکی، اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے، اور ان کا وصال بالکل شیر خارگی کے عالم میں، بچپنے کے عالم میں ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں میں قبر کے فتنے کے معاملے میں اپنے بیٹے کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہتا۔ غور فرمائیں، جو 6 مہینے یا 8 مہینے کی عمر میں، دودھ پیتے کی عمر میں دنیا سے چلے جائیں، حضور تعلیم امت کے لیے فرمائے، تعلیم امت کے لیے، کہ میں اپنی ماں فاطمہ بنت اسد تو کیا، اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی ایسا نہ کہتا۔ میرے بھائیوں سوچو نا، اپنی راتیں کیسے گزرتی ہے، اپنا دن کیسے گزرتا ہے، اپنے حالات کیا ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو، اور گفتگو کو آخری پہلو دیتے